نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں دیکھیں تو اگر آپ کے پاس کسی نے آ کے غربت کا سوال کیا تو آپ نے کبھی اس کی مالی مدد کرنے کی بجائے اس کی معیشت کو مدد کی. کسی کو کلاڑا بنا دیا, کسی کو کوئی چیز بنا دی, کسی کو کوئی چھوٹا موٹا بزنس کا سٹارٹ کر کے یہ کر لو. یعنی بنیادی طور پر مچھلی کھلانے کے بجائے مچھلی کا شکار پکڑنے کی یہ ٹریننگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی لائبلٹی ہے نا اس کو آپ ایسڈ بنا لیں, اپنی لائبلٹی کو پروڈکشن کی طرف لگا دیں, جو کہ ہمارے پاس نہیں ہو رہا. تیسری سب سے بڑی بات ہے, آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں, غربت اس وقت ختم ہوگی جب دولت امیر سے غریب کی طرف آئے گی, اور اس کا ایک ہی رہنما اصول ہے اسلام میں, وہ ہے زکوٰۃ کا نظام اور بیت المال کا نظام. ہمارے ہاں ٹیکس کے ذریعے دولت جو ہے وہ غریب سے امیر کی طرف جا رہی ہے. یہ جو الٹی گنگا بہہ رہی ہے یہ غربت کو پروڈیوس کر رہی ہے. ہمارے قوانین, ہمارا کانسٹیٹیوشن, ہمارے ادارے وہ چونکہ سارے اس طرف ہیں کہ جی ٹیکس ادا کریں, ٹیکس ادا کریں. یعنی اب اندازہ کریں کہ وہ خاتون جو گھر پہ کھانا پکاتی ہے اس کا زندگی کے معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو بھی وہ کہتے ہیں اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو رجسٹری نہیں ہونی, آپ کی سم نہیں چلنی, آپ کی فلاں نہیں کرنی. وہ بیچاری سال بعد کیا بتائے گی میں نے 500 ہانڈیاں پکائیں. تو ٹھیک ہے, تو مطلب اس کا تو کوئی ایسا تعلق ہی نہیں ہے. بٹ اب یہ طاغوتی نظام کو بنانے کے لیے آج سے 4-5 سال پہلے ٹائمز میگزین کی ٹائٹل پیج پہ, عبدالرزاق صاحب کو تو شاید یاد ہوگا, یہ اکانومسٹ ہیں, کہ انہوں نے بنایا تھا کہ ایک پیٹ کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی اور اسے کہا تھا یہ قانون کی رسی ہے. اصل میں قانون جو ہے نا وہ اپنے ارادوں اور اپنے عزائم کو پورا کرنے کا ایک بہترین نظام ہے, کہ ایسا قانون بنا دیا جائے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ غلام سے غلام تر کر دیا جائے اور اس کو امپلیمنٹ کر لیا جائے, جو ان کے اپنی آ جائے مزاج میں یا فائدے میں اس کو بنا لیتے ہیں. یہ ساری وجوہات ہیں. اس میں ہمیں پر کیپٹا کو ڈیولپ کرنا پڑے گا, اکنامک پالیسیز دینا پڑیں گی.